بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام مزان حق کے ساتھ حاجی منظور انور صاحب اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حاجی منظور صاحب اور میں نے ایک طویل وقفہ لیا پروگرام کے حوالے سے، کچھ حاجی صاحب کی طبیعت بھی ناساز رہی، کچھ میری بھی ناساز رہی، کچھ گرمی کا موسم بھی تھا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں نا، بلکہ شہر میں کیا پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا یہ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بہت سارے کانٹریکٹ دے دیے گئے۔ جنگ میں بھی ظاہر دیا گیا، جنگ میں پنجاب سے الگ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ویسٹ مینجمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا ہے یا کانٹریکٹ دیا گیا، جو بھی کام کر رہا ہے اس کی چیک اینڈ بیلنس یقینی طور پہ ادارے کر رہے ہوں گے اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ان کو دیکھ رہی ہوگی، لیکن صفائی کی صورتحال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں گلیوں میں وہ پھر ایک دفعہ پانی نکلنا جو ہے نا، گرمیاں جیسی آئی ہیں تو سیوریج کا پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ کروڑوں روپے کے منصوبے شروع کیے گئے، لیکن وہ یہ ہے کہ منصوبے ہیں کہ چلے ہی جا رہے ہیں، چلے ہی جا رہے ہیں، مکمل ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو کیا وجوہات ہیں بھائی اس کی، کیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ آج میں اور حاجی صاحب اس پہ بات کریں گے۔ حاجی صاحب، بڑے بسم اللہ منصوبے الرحمن شروع ہوئے، الرحیم۔ بڑی چیزیں ہیں، کیوں ہوندہ پیا ہے؟ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ ہم جنگ کے بعد قسمت لوگ ہیں جو ہمیشہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ غالباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، جب یہاں پہ وہ نیازی صاحب ڈی سی تعینات تھے۔ اس زمانے میں میری اطلاع کے مطابق 3 ارب اور غالباً 79 کروڑ روپے جنگ کو ملے تھے، یہ جب یہ نگران دور تھا۔ ہم بڑے خوش تھے کہ جناب یہ 3.25 ارب روپے لگے گا تو ہم جنگ میں ہمارے کافی سارے مسائل حل ہوں گے۔ تو بتایا یہ گیا کہ ترجیحات ہماری 2 ہیں جی، ایک تو ہم نے درخت لگانے ہیں، پارکوں کی حالت بہتر کرنی ہے، صحت و صفائی کے حوالے سے کریں گے، اور مین جو ہے ہمارے یہ سیوریج کا نظام بہتر کیا جائے گا۔ اب کیا ہوا جناب، اس کے لیے انہوں نے مین جو شروع کیا یہ شوگر مل کے قریب سے وہ ریلوے پھاٹک جو ہے ٹوبر روڈ، وہاں تک پہنچا، میرے خیال میں اس سے آگے وہ کوئی نہیں گیا اور ختم ہو گیا۔ اس کو لنک کیا یا نہیں، لیکن یہ شوگر مل سے لے کے سیٹل ٹاؤن کی طرف یہ اس میں وہاں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا تھا، اس کو نہیں کیا جی ہاں، بنا ہو۔ وہ تو خیر ادھر چل رہا ہے، لیکن یہ منصوبہ اچھا جی، بند پڑا ہے۔ ایسی اس کی بات کر اب پائپ لائن کی۔ ادھر سے انہوں نے یہ جامع چوک سے لے کے یہ جو لائن بچھائی تھی، یہ بیگ کالونی سے لے کر آدھی سڑک برباد کر دی تھی، بالکل نئی سڑک بنی ہوئی، اور وہاں پہ بچھایا تو وہ اس اچھا کو یہ لا کے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ویسے اس کو دوبارہ وہیں سے شروع کیجیے کہ ہمارے یہاں نا پلاننگ کا بھی عجیب سا مسئلہ ہے۔ پلاننگ ہے ہی نہیں ملک صاحب، وہ کہ ہے ہی نہیں۔ وہ سڑک بنی ہوتی ہے، وہ آگے سیوراج والا پٹ دین دین، وہ پٹن تو بعد وہ جناب 6 مہینے جناب وہ کام کی طرف دین سال وہ جان دیں تو اس تو بعد موڑ اور ریڈی ہو جاندی ہوتی۔ ملک صاحب، جامع چوک سے لے کے غزالی کالج تک جو ہے نا سڑک نئی بنی تھی، اور وہ کارپیٹ روڈ تھی، اس کے ساتھ بھی تقریباً وہ سڑک 110 فٹ چوڑی ہے۔ تو ایک ساتھ میں یہاں سے جب جامع چوک سے شروع کیا تو غزالی کالج تک انہوں نے بالکل وہ کچے حصے پہ انہوں نے اس کو پائی بچا، وہاں جا کے سڑک کو کاٹ دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سڑک کیوں کاٹا، وہ آدھی سڑک جو ہے کاٹ دی، آج تک نہیں بنی بیگ کالونی تک۔ اب وہ جو یہاں سے جامع چوک سے لے کے انہوں نے ایف بلاک سے گزار کے اس کے یہ جو ہے سوشل سیکیورٹی ہسپتال اس کے سامنے جا کے بند کر دیا ہے، اور ادھر سے جو آ رہا ہے اس کا مین سے شوگر مل سے اس کو آ کے یہ جو باجے والا ہے اس پہ وہاں چوک آتا ہے وہاں پہ بند کر دیا۔ یہ 1 سال ہو گیا ہے، کام بند ہے، عوام کو گزرنے میں راستہ نہیں ہے، مشکلات ہیں، تو سیوریج کا نظام جو ہے وہ ابھی تک چالو نہیں ہے۔ دوسری طرف جو پرانا نظام ہے اس میں دیکھیں، میں آپ کی میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے کہنا ہے کہ ابھی آپ واپس جاتے ہو آپ نے کرنا ہے، یہ جو ہسپتال ہے ہمارا اس کے ارلی نکر ہے جہاں پہ اس کو کھجور فارم کو راستہ جاتا ہے، وہاں پہ نکر پہ وہ سڑک جو ہے نا، ایک شخص پچھلے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ 40 سال سے وہاں پہ پیٹر انجن پڑا ہوا ہے، وہاں سے گندا پانی نکل رہا ہے۔ سڑک کا آدھا حصہ جو ہے 20-25 فٹ سڑک ہے، آدھے حصے پہ وہ ساتھ والا جو ہے اس نے وہ وہاں پہ اس نے بنایا ہوا سروس اسٹیشن بھی بنایا ہوا ہے، وہ پنچر کی دکان بھی ہے، اور آدھی دکان اس کی باہر ہے، اور وہ جو پیٹر پڑا ہے نا اس کا پانی۔ اب وہاں پہ میں اکثر جاتا ہوں، قرآن اکیڈمی وہی متبادل راستہ ہے، تو وہاں پہ رکنا پڑتا ہے 15 منٹ 20 منٹ، وہاں پہ راستہ نہیں ملتا۔ بھائی وہ اس کو اٹھاؤ، اس کی دکان ختم کرو، پیٹر وہاں سے اٹھا لو۔ اور یہ پہلے یہ ہوتا تھا، یہ پیٹر کا پانی جو ہے نا، یہ جو دارالسکینہ روڈ سے آتا تھا پانی، صاف پانی آتا تھا نہر کا، اس کو لگا کے اس کو یہ پانی نکالتے تھے اور یہ جاتا تھا کھجور فارم میں اور اس کی فصلوں کو۔ اب وہ گندا پانی ہم دیکھ رہے ہیں، میں 85 میں آیا ہوں باہر سے، 1985 میں، اب 40 سال ہو گئے وہ پیٹر وہاں پہ پڑا۔ بات یہ تو ہماری ترجیح ہے۔ دوسرا یہ ہے شہر میں یہ ڈیلائٹ مٹھائی شاپ ہے، اس کے ساتھ آئیں،
یہ مسجد ردوان رسول میں پہلے بھی میں نے آپ کے یہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے پانی نکلتا ہے اور کھڑا رہتا ہے، ایک دن سوکھتا ہے دوسرے دن آج، یہ تو ہے سیوریج کا نظام. جہاں بھی پھر ایک اور ہے گوجرا روڈ پہ جائیں تو یہ جو جہاں پہ پی ایس او پمپ ہے غزالی کالج کے سامنے، وہاں پہ کئی سالوں سے سڑک کے ساتھ جو ہے وہ پانی ہوتا ہے، سڑک تباہ ہو گئی ہے. میں نے میری پرسوں چوتھ ایک بندے سے ملاقات ہوئی تو وہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ جو پانی کیوں سڑک پہ ہے، وہ بتا رہے تھے کہ جناب یہ تو مسئلہ ہے بلدیہ کا، یہ میونسپل کمیٹی کا ہے. وہ کہہ رہے تھے نہیں جی یہ ضلع کونسل کا ہے. اب وہ سڑک تباہ ہو گئی ہے، گندا پانی وہاں جمع ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں پریشان ہیں، لیکن سننے والے یہ بہت سارے مطلب گلشن کالونی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ صورتحال اس قسم کی ہے، مرضی پورا دیکھ لیں وہ اس قسم کی صورتحال ہے ہر جگہ پہ یہی ہے. اچھا مطلب جو گلیوں میں پانی نکلنا شروع ہو گیا، اگر ہم چندہ والا محلہ کی بات کریں اس میں بھی بہت کچھ گلیاں ایسی ہیں جہاں پہ جو ہے نا پانی نکلتا رہتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارے منصوبے ہیں یہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ لمبے کیوں ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی مکمل بھی ہونے کہ نہیں ہونے، مطلب وہ چلے ہی جا رہے ہیں. اب ان قریب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب کوئی نئے منصوبوں کا اعلان بھی اللہ کرے جناب، میں کہتا ہوں وہ نئے 4 کے 8 کے 10 منصوبے اور لیکن وہ مکمل تو ہو نا. ملک صاحب مکمل کوئی نہیں ہو یہ پاتا. ڈانگ ٹپاؤ منصوبے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ہر کے آمد عمارت نوساد، جو بھی ڈی سی آتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے فنڈز ہے، اچھا اس کو یہاں خرچ کر دو. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندے نہیں ہیں، علاقے کے مسائل کا کسی کو پتہ اصل نہیں وجہ یہ ہے افسر شاہی ہے اور اصل نوکر وجہ شاہی یہ جو ہے ہے کہ وہ یہ جب تک دیکھتے ہیں. بلدیاتی نظام نہیں ہوگا یہ چیزیں ایسے ہی پڑی رہیں گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے، میں یہ پورے دعوے سے کہوں گا کہ ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ یہ کتنے کروڑ روپے آیا ہے اور اس میں سے ہمیں کیا ملنا ہے، وہ وہی منصوبے شروع کراتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو درخت لگایا گئے تھے شہر میں 20,000 15,000 30,000 تک کا 50,000 کا پودا تھا، کوئی ایک ہے موجود؟ وہ تو پیسے لے کے چلے گئے. سر آج صاحب اس پہ تو ہم اس لیے بات نہیں کرتے نا، دیکھیں ہمارے پاس کسی بات کا ثبوت تو ہوتا نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا نہیں کیا سر نہیں کیا. ثبوت بڑے ہیں، یہ اچھا مطلب یہ ایک الگ چیپٹر اس لیے میں آپ اکثر کہتے ہیں کہ اکمل باقی سر صحت کے حوالے سے آپ نے کہا صفائی کی صورتحال یہ ہے. ابھی باہر آپ نکلے سڑکوں پر مٹی، سوائے مین سڑکیں جو سارا دن وہ وردی والے جو ہیں پیلی وردی وہ پھر رہے ہیں، باقی اندرون شہر جو ہے، میں تو سیٹلر ٹاؤن کی بات کروں گا، یہاں رہتا ہوں، جس سڑک پہ جائیں وہاں کو مٹی کے ڈھیر اسی کیڑا بھائی 10 پہ پہلے سے رہنے ہیں ساری صورت حال توڑے آ رہی ہے. ان کی ترجیح میں ہی شامل ہیں. مثلا یہ پارک ہے سامنے گلستان فاطمہ الزہرا میں ہر بار ذکر کرتا ہوں، اس کے ایک کونے میں پچھلے کئی سالوں سے کوڑا کرکٹ پڑا ہے. وہ بلدیہ والے کہتے ہیں یہ جی ضلع کونسل کرے، ضلع کونسل کہتی ہے وہ اٹھائیں گے. پرسوں چوتھ انہوں نے یہ کیا کہ اندر کچھ انہوں نے جو گھاس شاس اکھیڑی تھی نا اس کو وہیں پہ آگ لگا دی ہے. علاقے کے لوگ اتنے پریشان تھے، گھٹن ہو رہے تھے، اوپر سے گرمی ہے، لیکن ان کو کوئی حیا ہی نہیں، شرم کوئی نہیں. جو ان کو پوچھنے والے ہیں وہ یہاں نظر ہی نہیں آتے. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انتظامیہ کی ترجیح سوائے اس کے زبانی جمع خرچ، پریس والوں کو پریس ریلیز بھیج دیا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، باقی جو ہے صحت و صفائی کی صورتحال جو صفائی کی انتہائی ناقص ہے اور کوئی حال نہیں ہے اس کا. جب تک بلدیاتی نظام نہیں ہوگا سر یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیزیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوروکریسی کوئی اچھا کام نہیں کرتی، لیکن اچھے کام بھی کرتی ہے بیوروکریسی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ون مین شو ہوگا نا جہاں پر بھی وہاں پہ مسائل جنم لیں گے. اچھے کام تو کرتی ہے. اچھا بھلا یہ مجید امجد پارک تھا، ہمارے چودھری وحید صاحب بیچارے کتنے پروگرام کر چکے ہیں، اب اس کی حالت کیا ہو گئی ہے. دیکھیں چاروں طرف وہ جناب 10-12 فٹ اونچی دیوار بنا دی ہے، یہ قلعہ اس کو بنا دیا ہے. وہاں پہ اس کا جو سوئمنگ پول، وہاں پہ عام آدمی داخل نہیں ہو سکتا. اندر جو ہے وہ سارا وہ کمپنی بہادر کا وہ انہوں نے یاد کرا دی ہے کہ چاروں دیوار بنا کے وہاں پہ کون جاتا ہے. چاند اشرافیہ پچھلے دنوں جو میلہ لگا رہا ہے ان کا چودھری صاحب نے کتنا اس پہ واویلا مچایا. کیا خیال ہے کہ 4 بندے سکون نالے اتنے نہ بمن بیٹھے ہیں جی، ساڈا کی قصور ہے؟ چودھری صاحب کا کیا قصور ہے؟ میرا کیا، ہم نہیں چاہتے ہمیں جا کے کوئی تھوڑی سی وہاں پہ تفریح، پیسے بھرو تو جاؤ. کیوں پیسے دے کے کیوں جانا ہے؟ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، میں یہ جو پانی پیا ہے اس پہ بھی ٹیکس دیا ہے، جو صابن استعمال کیا اس کے بھی ٹیکس دیا. تو بات یہ ہے کہ جناب ہمارے اس پہ آپ کو تو شاید پتہ ہے کہ کتنے پیسے لگے ہیں، 35-40 کروڑ روپے تو لگ گیا اس پہ. اور ہمیں یہ جو جم خانہ بنا ہے، پتہ نہیں سر مجھے اس کا کوئی مقصد یہ ہے کروڑوں روپے لگے ہیں، فائدہ کس کو ہوگا؟ کتنے لوگ وہاں سے فائدہ؟ اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے صاحب کہ جو عوامی ترجیح نہیں ہے. ہاں عوامی اثاثے جو ہیں وہ عوام کے لیے استعمال ہونے چاہیے، نہ کہ وہ اشرافی کے لیے استعمال ہونے چاہیے. اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح ابھی صاحب بات کر رہے تھے کہ بنیادی طور پہ ہمارے جتنے بھی یہ مسائل ہیں، چاہے وہ سیوریج سسٹم کے، چاہے صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں، جب تک ہمارا بلدیاتی نظام نہیں ہوگا نا تب تک یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. وہ یہ بھی ٹھیک ہے بلدیاتی نظام جو ہمارا سیاسی سے سیٹ اپ ہے، اس سیاسی سیٹ اپ میں بھی یقینی طور پہ خرابیاں ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت بھی ہے کہ جب بھی سیاسی نظام موجود ہوتا ہے تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو یعنی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ کہہ لیں یا آپ اس طرح کے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں سے نہیں کہہ سکتے، آپ یوں سمجھ لیں
کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں ون مین شو چل رہا ہوتا ہے. تو ون مین شو میں یقینی طور پہ مسائل موجود ہوتے ہیں اور وہ مسائل چلتے رہتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیلی لانے کی بھی ضرورت ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جس نے حاج صاحب نے مثال دی کہ کھجور فارم کا جو ایک پیٹر ہے وہ تقریباً 40 سال سے وہاں پڑا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ کھجور فارم کا پیٹر اور ہمارا سیوریج نظام ایک جیسا ہی ہے. نہ 40 سال سے وہ تبدیل ہو رہا ہے، نہ 40 سال سے پیٹر تبدیل ہو رہا ہے. حاج صاحب بلدیاتی نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کو لایا جانا کتنا ضروری ہے؟ ملک صاحب بات یہ ہے، بلدیاتی نظام نہ ہونے سے ساری ذمہ داری میڈیا پہ ڈال دی گئی ہے. اب جو میڈیا کے لوگ ہیں، سنیں، میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بے شک سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی ہر روز نشاندہی کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ کام ہونے والا ہے، یہ خرابی ہے، اس پہ ایکشن لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. بلدیاتی نظام ہوتا تو وہ جو کونسلر ہے، وہ جو چیئرمین ہے، وہ جواب دیتے عوام کو. شام کو لوگ اس کا گریبان پکڑتے ہیں، آؤ بھائی، ان کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ جا کے بتاتے ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. پھر صوبائی سطح اب تو صورتحال یہ ہے کہ صوبے والوں کو تو ہوش ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو صرف پریس ریلیز جاری کرتے ہیں اور بس. باقی ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، وہ بھی میٹنگ پہ میٹنگ ہوتی ہیں. آؤٹ پٹ دیکھیں نا، ابھی یہ میں نے نشاندہی کی ہے کہ جہاں جہاں آپ نے بھی بتایا ہے کہ یہ سڑکوں پہ پانی ہے تو ڈی سی صاحب اس کا کام ہے. وہ بھائی یہ بلدیہ والوں کا کام ہے، بلدیاتی نمائندے نہیں ہیں تو کون کرے گا؟ وہ جو وہاں پہ سی او بیٹھا ہے وہ کرے گا. بات یہ ہے کہ میڈیا والے، سوشل میڈیا والے چیخ چلا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے. شہر میں صفائی کی صورتحال انتہائی. اب ایک اور بات بھی میں نے دیکھا ہے، سیٹلر ٹاؤن ایک جدید آبادی ہے، اس میں انہوں نے فلتھ ڈپو کے لیے انہوں نے کنٹینر رکھنے کے لیے جگہ مختص کی تھی. لوگوں نے قبضے کر لی ہیں، وہاں پہ رکھنے ہی دیتے. کافی سارے لوگ ہیں، اب لوگ جہاں کسی کا جی چاہتا ہے وہاں پہ جا کے پھینک دیتے ہیں کوڑا. اور وہ اٹھانے والے جو ہیں وہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، اٹھاتے بھی ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے آدھا اٹھایا آدھا وہاں پہ گرا دیا. آدھا وہاں پہ گرا دیا. جس طرح ویسے بات ایک اور بات اسی سے، ریاض چوک کے قریب ہے ڈاک خانہ. ڈاک خانے کے ساتھ ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے ایسے ہی خود ساختہ. وہاں پہ گوشت والے بیٹھے ہیں، مرغے والے بیٹھے ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ ہی ایک کنٹینر رکھ دیا کوڑے کا. وہاں پہ مکھیاں کتے وہاں پھیر رہے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ادھر گوشت والے دکان پہ پھیر رہے ہوتے ہیں. بھائی خدا کا خوف کرو. وہ صفائی کا نظام اس طرح سسٹم چلایا جس طرح ایسا بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ نظام کوئی بھی برا نہیں ہوتا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نظام کو چلانے والے افراد ہوتے ہیں نا، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نظام کو کس طرح چلاتے ہیں. ہمیں کسی چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور نام اس بات پہ آتے ہیں، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو ترتیب کے ساتھ چلائیں، نظام کو نظام کے انداز سے چلائیں. اب دیکھیں نا کہ مختلف چیزیں موجود ہیں، آپ کے وسائل بھی ہیں، ریسورسز بھی ہیں، لیکن تو نئی گاڑیاں آ گئی ہیں، رکشے آ گئے ہیں. جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے. تو آپ وہ وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں جس طرح کے لوگوں کے مسائل حل ہوں، نہ کہ وہ مسائل در مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کا سیوریج نظام ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یار یہ آج یہ جگہ بہتر ہو گئی. اس کی وجہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. 2 چیزوں پہ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا زور دیا ہوا ہے، انکروچمنٹ اور سیوریج کا نظام دونوں فیل ہو چکے. اچھا، اس پہ بات یہ کہ توجہ سے اگر ترتیب کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ کام کیا جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ہم اکثر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کی پوسٹیں آ رہی ہیں جنگ کے اطراف میں جو سڑکیں بن رہی ہیں، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سڑکیں ٹھیک نہیں بن رہی، ان پہ ایسے ہی جو ہے نا کوئی کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ ایسے ہی وہ ٹوٹل پورا کیا جا رہا ہے. تو معیاری کوئی نہیں ہے ملک صاحب، معیاری کوئی نہیں. ہمیں تو اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں آئی صاحب ہمیں تو اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ رائے دے رہے ہیں کم از کم آپ یہ لوگ دیکھیں گے، ان کو سن تو لیں، جی دیکھ تو لیں نا. وہ باغ جو ہے نا قصبہ باغ، جس سے آگے سڑک بنی ہے، تو میں گزر رہا تھا ایک دن تو میں نے دیکھا وہاں پہ جو پتھر ہے نا وہ پڑا تھا جس کو اگر پانی میں ڈالیں تو حل ہو جاتا ہے. 2 نمبر پتھر تھا. وہی بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں اگر سوشل میڈیا پہ یا کہیں آ رہی ہیں تو ارباب اختیار کا کام ہے کہ کم از کم ان کو چیک کریں اور اس کو دیکھنے کے بعد باقاعدہ بتایا جائے کہ دیکھیں یہ آپ جو پوسٹ کی تھی یہ غلط تھی، ہم وہاں گئے ہیں، ہم نے وہاں دیکھا ہے کام طریقہ کار کے مطابق ہو رہا ہے، اور اگر طریقہ کار کے مطابق نہیں ہو رہا تو اس پہ ایکشن لیا جائے. اگر وہ اسی طرح بدنامی کی جا رہی ہے کسی کی تو اس پہ بھی ایکشن لیا جانا ضروری ہے. صاحب 2 معزز بندے ہیں، ایک ہیں کمانڈر ریٹائر محمد نواز جعفری اور ایک ہیں رائے اعجاز بھٹی صاحب. ان دونوں نے پوسٹ لگائی ہوئی ہے کہ یہ سڑکیں بن رہی ہیں نا ان کا معیار بالکل ٹھیک نہیں ہے، ان میں جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے 2 نمبر ہے، صحیح صفائی نہیں کی اور ایسے وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ 2 نمبر ہے یا اس میں ٹھیک نہیں، تحقیق آپ کی ذمہ داری ہے، آپ تحقیق کریں اس پہ کہ اگر یہ الزامات ہیں تو بھی ان کو غلط جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر یہ الزامات درست ہیں تو میرے خیال میں تحقیق پہ جو لوگ کام نہیں کر پا رہے
ان کے خلاف بھی کارروائی ہونا چاہیے۔ مجھے راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں اپنے مشوروں سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔